الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ سب کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک بڑا ہی حیران کن واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سننے کے بعد آپ نے یقیناً ویڈیو کو لائک تو کیا ہوگا۔ آپ سبھی کو بتا دوں کہ یہ واقعہ جو ہے ایک مردہ عورت سے متعلق ہے کہ کس طرح ایک مردہ عورت نے قبر کے اندر اپنے بیٹے کو جنم دیا اور کس طریقے سے وہ بیٹا اللہ کی امان میں رہا۔ اور پیارے دوستو، ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو ایک ایسے واقعے کے بارے میں بتائیں گے کہ جو کہ پاکستان میں پیش آیا ہے، جہاں پر ایک مردہ عورت نے قبر میں بچے کو جنم دے دیا تھا۔ تو یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، اور اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ پیارے دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ کے نزدیک بڑی شان ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے آدھی دنیا پر حکومت کی، اور ان کی حکومت کی مثال کچھ یوں ہے کہ قیامت تک ایسی حکومت کرنے والا کوئی نہیں آ سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے۔ جب آپ نے اس باپ اور بیٹے کو غور سے دیکھا تو آپ چونک گئے، کیونکہ باپ اور بیٹے کی شکل ایک دوسرے سے بے حد ملتی جلتی تھی۔ تو یہ دیکھ کر حضرت عمر بہت ہی حیران ہوئے، کیونکہ اتنا تو کسی بیٹے کا چہرہ تو اپنے باپ سے نہیں ملتا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان باپ بیٹے کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کر کہنے لگے کہ آپ دونوں کی شکل بہت ملتی جلتی ہے۔ یہ سن کر باپ بولا، دراصل اسے اس کی ماں نے مردہ حالت میں جنم دیا، یعنی کہ اس کی ماں نے جب بیٹوں کو جنم دیا تو وہ فوت ہو چکی تھی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم مجھے پوری بات بتاؤ کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ یہ سن کر بچے کا باپ بولا کہ دراصل مجھے ایک جنگ میں شریک ہونا تھا، اور ایسے وقت میں میری بیوی حاملہ تھی، یعنی وہ امید سے تھی، اور مجھے یہ بات معلوم تھی کہ چند دنوں کے اندر میری اولاد اس دنیا میں آ جائے گی، لیکن میرا جنگ میں جانا بہت ضروری تھا۔ تو ایسے وقت میں میں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، میں جنگ میں جا رہا ہوں اور مجھے معلوم نہیں کہ کیا میں لوٹ پاؤں گا یا نہیں، مگر اے میرے اللہ، میری بیوی سے پیدا ہونے والی میری اولاد کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ اور یہ دعا کرنے کے بعد میں جنگ پر روانہ ہو گیا۔ اگر میں جنگ پر جانے کے بعد میں اس بچے کی ماں یعنی میری بیوی بیمار پڑ جاتی ہے، اور اسی بیماری کے باعث یہ دنیا چھوڑ کر چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد اسے جنت البقیع میں دفن کر دیا جاتا ہے، جبکہ لوگوں نے سوچا کہ اس کے پیٹ میں موجود بچہ بھی فوت ہو گیا ہے، لہٰذا انہوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ مگر جب میں جنگ سے لوٹا اور لوگوں نے مجھے سارے ماجرے سے آگاہ کیا تو میں بہت غمگین ہوا، اور میں شدید پریشانی کے عالم میں ہر لمحہ اسی بات کو سوچنے لگا کہ آخر میری اولاد تو میرے لیے رہ جاتی۔ ایک دن پریشانی کے عالم میں اپنے دوستوں کے ساتھ پہنچا اور اپنی پریشانی سے متعلق آگاہ کیا، اور ان سے کہا کہ مجھے میری بیوی کی قبر تک لے چلو تاکہ میں یہ تو جان سکوں کہ اس کی قبر کہاں پر موجود ہے۔ یہ بات سن کر مجھے میرے دوست جنت البقیع میں میری بیوی کی قبر تک لے گئے۔ قبر کو دیکھ کر میں شدید پریشان اور غمگین ہو گیا، لیکن پیارے دوستوں، وہ آدمی بتاتا ہے کہ میں ابھی قبر کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا کہ ایک دم سے قبر کے اندر سے روشنی دکھائی دی۔ یہ دیکھ کر میں مزید حیران ہو گیا اور دوستوں سے پوچھنے لگا کہ آخر یہ کیا وجہ ہے جو اس قبر سے یہ روشنی دکھائی دیتی ہے۔ یہ سن کر سب دوست بولے کہ جب سے تمہاری بیوی کو یہاں دفن کیا گیا تب سے یہاں پر روشنی پھوٹنے لگی ہے، نہ جانے کیا بات ہے، اور ہم نے اس قبر کو ابھی تک اس وجہ سے نہیں کھولا کہ یہ تمہاری بیوی ہے، لہٰذا جب تک تم خود نہیں کھود جاتے تب تک اس قبر کو نہیں کھولا جائے گا، اور ہم یہ ماجرا تمہیں بتانے والے تھے، مگر ہمارے بتانے سے پہلے یہ ماجرا تم نے خود دیکھ لیا ہے۔
یہ سن کر وہ شخص شدید حیران ہوا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیوی کی قبر کھودے گا اور جانے گا کہ یہ روشنی کدھر سے آ رہی ہے۔ وہ گھر سے جا کر کھدائی کا سامان اٹھا لایا، مگر جیسے ہی وہ شخص قبر کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، قبر پھٹ چکی ہے اور قبر میں اسے ایک بچہ نظر آ رہا ہے جو کہ صحیح سلامت تھا۔ اس شخص نے جلدی سے بچہ اٹھایا تو غیب سے آواز آئی کہ اے بندے، تو نے اپنے بچے کو اللہ کے سپرد کیا تھا اور اللہ پر توکل کر کے جنگ پر نکل گیا تھا، اسی وجہ سے اللہ نے تیری اولاد کو سلامت رکھا، اسے کچھ نہیں ہونے دیا، جبکہ تیری بیوی کی موت واقع ہو گئی۔ اگر تو جنگ پر جانے سے پہلے اپنی بیوی کے حق میں بھی دعا کرتا تو ایسے وقت میں تیری بیوی بھی سلامت و عافیت میں رہتی، وہ بھی زندہ رہتی، لیکن تو نے اس کے حق میں دعا نہیں کی، لہذا اللہ پاک نے تیرے بچے کو سلامت رکھا کیونکہ تو نے اس کے حق میں دعا کرتی تھی۔ اس کے بعد پیارے دوستوں، وہ شخص جب قبر سے اپنے بچے کو نکالتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ اس بچے کی شکل اس سے بہت ملتی ہے۔ یہ اللہ پاک کی قدرت کی نشانی ہے کہ اتنے دنوں سے وہ قبر میں زندہ تھا اور آخر کون اسے کھلا رہا تھا، کون تھا جو قبر میں اسے روٹی پہنچا رہا تھا۔ اس بارے میں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ پیارے دوستو، یہ تھا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسے واقعات اب بھی دنیا میں رونما ہوتے رہتے ہیں۔ آئیے دوستو، اب آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ پاکستان کے شہر لاہور میں پیش آیا ہے۔ اس واقعے کا ذکر ایک دوست کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ میں لاہور میں نیا آیا تھا، ایک نجی ہاسٹل میں رہتا تھا۔ ہاسٹل میانی صاحب سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ میری عادت تھی کہ جمعرات کو قبرستان جاتا اور اہل قبر کے لیے دعا کرتا تھا۔ ایک دن میں دعا کر کے قبر میں واپس پلٹ رہا تھا کہ اچانک ایک نوجوان نے میرے سامنے آ گیا اور وہ معمولی سی جسامت کا لڑکا تھا، ہڈیاں اندر کو دھسی ہوئی اور کھال بھی جسم کو چمٹی ہوئی، لگتا تھا کہ برسوں سے بھوکا ہے یا بیمار ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں گدال دیکھ کر سمجھ آ گئی کہ یہ گور کن ہے۔ آپ جس قبر میں دبا کر رہے تھے ادھر کوئی نہیں۔ اس نے مہیب سے آواز میں انکشاف کیا کہ میں غور سے اس کو دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ میں نے الجھی نظروں سے سوال کیا۔ اس نے کاندھے ہچکائے اور چلا گیا۔ اس دوران چند لوگ وہاں پر آئے اور اسے آواز دی، اوے رمضانی، بات سنتا جا۔ وہ اس کے پاس گئے تو میں بھی ان کے قریب چلا گیا۔ کوئی جگہ بتا دادا جی کہ قبر کھودنی ہے۔ ان میں سے ایک نے 900 کے چند نوٹ کے نکال کر اسے دیے۔ اس نے جیب میں ڈالے اور اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر دیا۔ نہ جانے میں بھی ان کے پیچھے کیوں چلا گیا۔ ایک جرمان نمان نصیب کے پاس چند قبروں کے پاس کھڑے ہو کر وہ قبروں کو سونگنے کے انداز میں دیکھتا رہا، پھر اشارہ کیا کہ قبر خالی ہے۔ اچھا تو پھر قبر بھی بنا دے، جنازہ عشاء کے بعد لانا ہے۔ ایک موٹے سے بندے نے کہا کہ میں بڑا حیران ہوا کہ اسے کیسے معلوم کون سی قبر خالی ہے اور کس میں مردہ ہوگا۔ ذہن میں آیا کہ لازمی ان لوگوں نے خالی قبریں بنا رکھی ہیں اور پیسے لے کر قبریں کھود دیتے ہیں، یہ بھی ایک دھندا ہی تھا۔ لیکن میرا خیال اس وقت تک ریزہ ہو گیا جب میں نے بڑے اور بوڑھے غورکن سے یہ سوال کیا، تم لوگ قبریں بھی بیچتے ہو؟ اس سے چوک کر میری جانب دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا صاحب؟ میں نے رمضانی کے بارے میں اسے بتایا تو اس کے چہرے پر غضبناک سی تاریکی چھا گئی۔ پہلے اس نے کچھ بتانے میں تابرسا برتا، چند روز بعد بولا کہ وہ قبر کا بیٹا ہے، مٹی تو بتائیں گی نا اسے کہ اس کی ماں کی گود میں کون سویا ہوا ہے۔ یہ سن کر مجھے اس کی دماغی صحت پر شک ہوا۔ میں سمجھا نہیں تو سمجھائے گا کیسے؟ یہ بات تو کوئی بھی نہیں سمجھ پایا۔ اگر کوئی جانتا ہے تو صرف میں 35 سال پہلے اسی قبرستان کا واقعہ ہے۔ اس وقت میری عمر 40 سال تھی، رمضان کا مہینہ تھا، تاریک رات تھی، بارش ہو رہی تھی اور بجلیاں کڑک رہی تھی۔ میز ڈیری کی جانب سے اس نے بائیں انگلی کی طرف کا اشارہ کیا۔ اپنی کٹیا میں جا رہا تھا کہ مجھے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میں رک گیا اور آواز کا پیچھا کرتے ہوئے اس جگہ پہنچ گیا تو دیکھا کہ یہ آواز ایک تازہ قبر سے آ رہی تھی۔
جس کو بارش نے اب کافی ننگا کر دیا تھا، تقریباً بیٹھ ہی رہی تھی۔ بچے کی آواز قبر سے آ رہی تھی۔ میں نے ہمت کی اور قبر کھود کر جب نیچے کی طرف دیکھا تو اس لمحے بجلی زور سے کڑکی۔ اس کی روشنی قبر میں سفید کفن میں ایک عورت آڑھی ترچھی ہوئی پڑی ہوئی تھی۔ کفن بارش، پانی، مٹی سے میلا ہو رہا تھا۔ اس کے اندر کے ہلچل ہو رہی تھی اور بچے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میں بہت گھبرا گیا، سمجھا کہ یہ کوئی جن بھوت کا کام ہے۔ اللہ نے مجھے ہمت دی اور میں نے نیچے اتر کر کفن ہٹایا تو نیچے ایک بچہ پڑا تھا جو لگتا تھا کہ ایک دن پہلے پیدا ہوا تھا۔ یہ بچہ اسی عورت کا تھا اور لگتا تھا کہ وہ 1-2 دن پہلے مر چکی تھی۔ میں نے بچہ اٹھایا اور اپنی کٹیا میں اسے لے آیا، اپنی بیوی کو دیا اور اسے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اللہ والی کو اس بچے پر بڑا پیار آیا اور اسے ہم نے پالا اور اس کا نام محمد رمضان رکھا۔ سارے لوگ اسے رمضان کہتے ہیں۔ ایک اور بار میں بہت کوشش کی کہ کسی طرح پتا کروں کہ اس قبر والی عورت کے وارث کون تھے، لیکن جب ناکام رہا تو رمضانی کو ہم نے ماں باپ بن کر پالا اور یہ بھی بچہ ہی تھا، مگر اسے قبروں سے بڑا پیار ہو گیا، لیکن یہ قبروں سے لپٹ کر سوتا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر ایسی قوت رکھی کہ یہ قبروں کو سونگ کر بتا دیتا ہے کہ اس میں جو مردہ ہے وہ عورت کا ہے یا مرد کا، بچے کا ہے یا بڑے کا، کتنا پرانا ہے۔ آج جب یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں تو میری برسوں پرانی حیرت کا سفر تمام ہو گیا ہے، کیونکہ انہوں نے آج ایک خبر پڑھی تھی کہ افریقہ میں بھی ایک ایسا ہی بچہ پیدا ہوا، لیکن وہ بچہ مردہ ہے۔ اب پیارے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ اگر کسی کو زندگی دینا چاہے تو وہ قبر میں بھی دے سکتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔